أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فاستقم کما امرت، پس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی اور اللہ کے سوا اور تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ تم مدد دیے جاؤ گے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، دن کے دونوں طرفوں میں نماز قائم کرو اور رات کے کچھ حصوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 112، 113، 114، 115 4 آیتیں ہیں، جن میں سے 2 آیت کا تعلق استقامت کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر بعد میں 2 آیت کا حکم نماز کا حکم دیا گیا ہے. تو فاستقم کما امرت ومن تاب، آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ایک تو استقامت کی تلقین، استقامت یعنی دین پر، اسلام پر، شریعت پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اسی کو کہتے ہیں استقامت. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ استقامت کے ساتھ جمے رہیے، جو دشمن کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. دوسرے طغیان یعنی بغی، حد سے بڑھ جانے سے روکا گیا ہے. ولا تطغوا، یہاں پہ ابھی آیت میں نے پڑھا، اور تطغوا، تو تطغوا کا معنی حد سے بڑھ جانا، جو اہل ایمان کی اخلاقی قوت اور رفعت کردار کے لیے بہت ضروری ہے. یعنی استقامت کی 2 چیزیں ہیں، اور دونوں چیزیں ایک مومن کے لیے ضروری ہے. ایک ہے استقامت، دین میں استقامت، جمے رہیے، اور دوسری چیز ہے کہ حد سے نہ بڑھیں. اور دونوں کا حکم اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ آپ جمے رہیے، کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا. تو یہ اہل ایمان کے لیے یہ استقامت اور حد سے نہ بڑھنا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے اہل ایمان کے لیے، حتیٰ کہ یہ تجاوز دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی جائز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ظالموں کے ساتھ نرمی اور مداہنت کرتے ہوئے ان سے مدد حاصل مت کرو. جو ظالم ہیں، جو لوگ ظلم کرتے ہیں، آپ ان سے پیار اور محبت سے باتیں نہ کریں، آپ ان سے نرمی کے ساتھ باتیں نہ کریں. اس طریقے سے باتیں کریں سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ان کو احساس ہو، دشمن کو اور ظالم کو احساس ہو کہ یہ میرے ساتھ اس طریقے سے بات کر رہا ہے، یعنی وہ اس کو اپنے پاس آنے نہ دے. آگے دیکھیے کیا کہا، تو کہا کہ ظالموں کے ساتھ نرمی اور مداہنت کرتے ہوئے ان سے مدد حاصل مت کرو. اس سے ان کو یہ تاثر ملے گا کہ گویا تم ان کی دوسری باتوں کو بھی پسند کرتے ہو.
اگر تھوڑی سی بات پر اگر ظالم کی باتوں پر چلے گئے آپ تو وہ یہ سمجھے گا کہ میری باتوں کو پسند کرتا ہے، میری باتوں کو مانتا ہے، تو اس طرح یہ تمہارا ایک بہت بڑا جرم بن جائے گا جو تمہیں بھی ان کے ساتھ نار جہنم کا مستحق بنا سکتا ہے۔ اس سے ظالم حکمرانوں کے ساتھ ربط و تعلق کی بھی ممانعت نکلتی ہے، الا یہ کہ مصلحت عامہ یا دینی منافع متقاضی ہو، ایسی صورت میں دل سے نفرت رکھتے ہوئے ان سے ربط و تعلق کی اجازت ہوگی، جیسا کہ بعض احادیث سے واضح ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کچھ ایسا معاملہ آتا ہے جو ان سے ربط و تعلق کی اجازت ہوگی، تو اس طریقے سے ہم ملیں گے تاکہ ان کو احساس نہ ہو کہ یہ میرے ساتھ ہے، یہ میری باتوں کو پسند کرتا ہے، یعنی سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ظالموں کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کرنا ہے۔ اس کے بعد نماز کا حکم دیا گیا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، دن کے دونوں طرفوں میں نماز پڑھنے کا نماز قائم کرو اور رات کی کچھ حصوں میں بھی نماز قائم کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر دونوں طرفوں سے مراد صبح اور مغرب کی نماز ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ عشاء کی نماز ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ عشاء اور مغرب دونوں کا وقت مراد دیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آیت معراج سے پہلے نازل ہوئی ہو، جس میں 5 نمازیں فرض کی گئی تھی۔ 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے صرف 2 وقت کی نمازیں فرض تھی۔ کون کون سی وقت؟ ایک ہے طلوع شمس سے پہلے یعنی فجر کی نماز، اور ایک ہے غروب سے پہلے یعنی عصر کی نماز۔ تو 5 وقت کی نماز فرض ہونے سے پہلے 2 وقت کی نماز فرض تھی، ایک ہے فجر کی اور ایک ہے عصر کی، اور رات کے پچھلے پہر میں یعنی نماز تہجد امت سے معاف کر دی گئی ہے۔ پھر اس کا جو لوگ چاہے کہ ثواب لیں اور تھوڑی محنت کرے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن واجب اور فرض نہیں ہے نماز تہجد۔ پھر اس کا وجوب بقول بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ساقط کر دیا گیا ہے۔ تو جس طرح احادیث میں بھی اسے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے، مثلا 5 نمازیں، تو کچھ لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں، باتیں کیا کرتے ہیں؟ ایسا ہے ویسا ہے، وہ شریعت میں وہ کھال میں بال نکالتے رہتے ہیں۔ تو گویا کہ جو لوگ اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں اور نکتہ چینی کرتے ہیں، وہی لوگ فجر کی نماز میں غائب رہتے ہیں، فجر کی نماز میں غائب رہتے ہیں، اور اگر کبھی رہتے بھی ہیں تو درس میں نہیں رہتے، چلے جاتے ہیں، اور وہی لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، نماز ایسے پڑھنا چاہیے ایسے پڑھنا چاہیے۔ 5 نمازیں جو ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک، اور ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان تک، ان کے مابین ہونے والے گناہوں کو دور کرنے والے ہیں۔ آج آپ دیکھیے مغرب میں 2 صف 2.5 صف 3 صف نماز میں ہوتی ہے، اور فجر میں دیکھیے صرف 1 ہی صف نماز میں ہوتی ہے۔ تو اللہ سے ڈریے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کیجیے۔ تو وہی کہا کہ نمازیں جو ہیں 5 نمازیں، 5 وقت کی نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ان کے مابین ہونے والے گناہوں کو دور کرنے والے ہیں، بشرطیکہ کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتلاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر بڑی نہر ہو، بڑی تالاب ہو یا بڑی ندیاں ہوں، اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے بعد اس کے جسم پر کوئی میل کچل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح 5 نمازیں ہیں، اسی طرح 5 نمازیں ہیں، اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین پر جمے رہنے کی ہمیں حکم دیا ہے، استقامت علی الدین پر حکم دیا ہے، اور دوسری چیز نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔